بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمامی لوگوں کو یہ پیغام دیا، اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہر انسان کو جہاں پر اپنی اصلاح ضروری ہے وہیں پر اپنے اہل خانہ کو اسلامی تعلیم و تربیت دینا لازم و ضروری ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی، بچوں اور گھر کے ان تمام افراد کو جو ان کے ماتحت ہیں ان کو اسلامی تعلیم دے یا دلوائے۔ کیوں؟ اس لیے جب اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیں گے یا دلوائیں گے، جب بچہ دینی تعلیم پڑھے گا، جب بچہ دینی تعلیم سیکھے گا تو وہ خود بھی جہنم کی ایندھن میں جانے سے بچے گا، برائیوں کی طرف جانے سے بچے گا، اپنی نگاہوں کو بری طرف اٹھانے سے بچے گا اور لوگوں کو بھی بچائے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو اپنی ماں باپ کی عزت و آبرو کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو اپنے معاشرے کے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے اور سلیقے کے ساتھ پیش آتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو بڑوں کے ساتھ وہ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو اپنے پیشانی کو سجدہ تعبدی میں جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی وہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو حضرت امام حسن و حسین کا غلام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اس کے اندر دینی تعلیم ہوگی تو وہ خود بھی دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے چمکے گا، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جنت کا مہمان بنے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیجیے۔ جب اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے تو وہ خود بھی گناہوں سے بچیں گے، خود بھی جہنم کی ایندھن میں جانے سے بچیں گے اور لوگوں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم تمام نبیوں کی امت میں سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر و بالا قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے تمام نبیوں کی امتیوں میں حضرت آدم سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے اعلیٰ ترین امت محمدیہ کو بنایا، سب سے افضل و اعلیٰ امت محمدیہ کو بنایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم دنیا میں اسی لیے پیدا ہی ہوئے ہو کہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم دو اور برائی سے روکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے نگہبان بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اب اس کے ذمہ داری کے بارے میں، اس سے اس کے نگہبانی کے بارے میں روز قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک حاکم کو بھی نگہبان بنایا ہے، اس حاکم سے روز قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تجھے حاکم بنایا گیا، تم نے اپنے رعایا کی خبر گیری لی یا نہیں لی؟ تجھے حاکم میں نے بنایا تھا، تم نے اپنے رعایا کے ساتھ کس انداز کے ساتھ پیش آئے ہو؟ اور ہر ایک آدمی سے اپنے اہل خانہ پر اس کو اللہ نے نگہبان بنایا ہے، وہ نگہبان ہے اپنے اہل خانہ پر، اور اس آدمی سے، اس مرد سے، اس شخص سے، اس ایک بچے کے باپ سے، ایک عورت کے شوہر سے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نگہبان تھے اپنے اہل خانہ پر، تم یہ بتاؤ تم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیے یا نہیں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی یا نہیں؟ تم یہ بتاؤ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے یا نہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے یا نہیں؟ اور عورت سے بھی شوہر کے گھر میں جب وہ
نگہبان ہے تو اس سے بھی یہ پوچھا جائے گا تم اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان تھی، تم یہ بتاؤ تم اپنے شوہر کی مال کی عزت و آبرو کی یا نہیں، اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کی یا نہیں، اپنے بچوں کو تم نے تعلیم و تربیت دی یا نہیں، اپنے بچوں کو تم نے پنجگانہ نماز پڑھنا سکھایا یا نہیں، اس کو دینی تعلیم اس کے اندر پیوست کیا یا نہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نمازی تم اس کو بنایا یا نہیں، نماز کا طریقہ سلیقہ اسے بتایا یا نہیں۔ اس عورت سے بھی روز قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ المختصر، ہر اس شخص سے پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں جس منصب پر فائز ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نگہبانی کے بارے میں روز قیامت کے دن ہر اس شخص سے پوچھے گا، ہر اس شخص سے سوال کرے گا کہ تم جس منصب پر فائز تھے، تم اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے تم نے نگہبانی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کا سکھاؤ، اسے بتاؤ، اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کر اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر الگ کر دو۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو نمازی اگر وہ نہیں بناتے ہیں، نماز کی تلقین نہیں کرتے ہیں، نماز کے بارے میں اپنے بچوں کو طریقہ نہیں سکھاتے ہیں، تو جہاں پر وہ بچہ بلوغیت کے منزل پر فائز ہونے کے بعد گنہگار ہوگا، وہیں پر اس کے والدین بھی گنہگار ہوں گے۔ وہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرماتا ہے جو رات میں اٹھ کر خود بھی نماز پڑھتا ہے اور اپنے بیوی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، نماز پڑھواتا ہے۔ اور عورتوں سے کہا کہ اس عورت پر، اس خاتون پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے جو خواتین خود نماز پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کو بھی رات میں اٹھا کر کے نماز پڑھاتی ہو۔ اور حکم ہے کہ اگر آنکھ نہ کھلے تو آپ ایک بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارے اور ان کو جگائے۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارے اور اس کو اٹھا کر کے نماز اس سے پڑھوائے اور پڑھے۔